خلا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے آروش۔ اللہ کے سامنے سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، اس کو یوں بنا کسی وجوہات پہ ختم نہیں کیا جاتا۔ کلثوم بیگم اپنی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی آروش سے بولی، جانتی ہوں اماں صاحب۔ آروش بس یہی بول پائی۔ اگر جانتی ہو تو ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کلثوم بیگم نے کہا تو آروش ان کی گود سے سر اٹھاتی دیکھنے لگی۔ میرے قدم سبز ہیں اماں صاحب، اگر میں اس کے پاس گئی تو اس کو کچھ ہو جائے گا۔ میں جب سے اس کی زندگی میں آئی ہوں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ پہلے میری وجہ سے اس کو مار پڑی، پھر جب میں اس کے گھر گئی تھی تو اس کی ماں چلی گئی اس دنیا سے، پھر جب تک میں نہیں تھی تو اس کی زندگی میں تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر جب ہمارا سامنا ہوا تو اس کے لیے نئی مشکل سامنے آئی، اس کو برین ٹیومر ہو گیا جو پہلے تھا ہی نہیں۔ یہ سب جان کر میں کیسے اس کے پاس جاؤں، کیسے بار بار اس کی زندگی کو مشکل بناؤں؟ آروش ندامت سے چور لہجے میں بولی، یہ تمہیں کیا ہو گیا آروش؟ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو کر کیسے جہیلوں والی بات کر رہی ہو تم؟ کیسے خود کو سبز قدموں والی یا منحوس کہہ سکتی ہو؟ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی مخلوق منحوس نہیں ہوتی، اور نہ اس کی بنائی گئی تخلیق کو کوئی منحوس کہہ سکتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے میرا بچہ۔ کلثوم بیگم نے حیرانی سے آروش کی بات سن کر بولی، سب یہی کہتے ہیں اماں صاحب، اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیوں میری 3 بار شادی ہوتے رہ گئی؟ آروش کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا، کیونکہ تم ان میں سے کسی کے بھی نصیب میں نہیں تھی، تم کسی اور کا نصیب تھی جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے۔ تمہارا ایک پاک اور مضبوط رشتہ جڑ گیا ہے جس کو تم اپنی بے وقوف میں آ کر فراموش نہیں کر سکتی۔ وہ لڑکا تمہارا شوہر ہے، ہر طرح سے تم پہ حق رکھتا ہے۔ اگر وہ اتنے ماں سے تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے تو اس کو مایوس مت کرو، اس کے پاس جاؤ، اس کو ضرورت ہے تمہاری، کیونکہ وہ چاہے تو تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہے، یہاں سے لے جا سکتا ہے تمہیں۔ کلثوم بیگم نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کو سمجھایا، وہ زبردستی نہیں کرے گا۔ آروش نے سر جھکا کر بولی، وہ مرد ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کلثوم بیگم نے پاور کروایا، وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے میں ہرٹ ہوں، وہ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو زبردستی کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا۔ آروش کے لہجے میں ایمان کے لیے اعتبار بول رہا تھا، اتنا اعتبار کرتی ہو اس پر؟ کلثوم بیگم اس کی بات پر مسکرائی۔ شاید۔ آروش نے نظریں چرائی۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ بہت حقوق ہوتے ہیں، اگر وہ تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، یہ بات تم مانتی ہو تو پھر خود بھی اس کو تکلیف مت دو۔ کلثوم بیگم نے کہا، ہمت نہیں اس کا سامنا کرنے کی۔ آروش نے مجبوری بیان کی، ہمت پیدا کرو، وہ کوئی غیر نہیں، تمہارا شوہر ہے۔ کلثوم بیگم نے اب کی ڈپٹا تو آروش خاموش ہو گئی۔ تم یہاں ترے ڈیرے پہ آیا تو شاذل کو پہلے سے وہاں موجود پایا جس کی گود میں شاذل بھی کھیل رہا تھا، کیا میں یہاں نہیں ہو سکتا؟ شاذل بشا لہجے میں بولا، ہو سکتے مگر شاذل کو نہیں لانا چاہیے تھا، اس کو بھوک بھی لگ سکتی ہے۔ درت نے کہا، فیڈر لایا ہوں ساتھ، اب ویسے بھی یہ ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا، بھوک کو کنٹرول کرنا اس کو آنا چاہیے، اور یہاں اس لیے لایا کیونکہ مائی کہتی ہے میری غیر موجودگی میں شازی اس کو بہت تنگ کرتا ہے۔ شاذل نے مسکرا کر کہا، کوئی کام تھا؟ درت نے سنجیدگی سے پوچھا، جی میں اسلام آباد واپس جانا چاہتا ہوں۔ شاذل نے بتایا، میرا نہیں خیال تمہیں شہر اب جانا چاہیے۔ درت نے کہا، میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، ماہی اور شاذم کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شاذل گہری سانس بھر کر بولا، شاذم کا یہاں رہنا ٹھیک ہوگا، اچھا ہے وہ حویلی کے طور طریقے دیکھے، شہر میں ہوگا تو کچھ سیکھ نہیں پائے گا۔ درت اس کی بات کے جواب میں بولا، میں اپنے بچے کی اچھی پرورش کروں گا، یہاں رہ کر وہ بس قتل و غارت کرنا سیکھے گا جو میں نہیں چاہتا۔ شاذل سنجیدہ تھا، کوشش کر کے دیکھ لو۔ درت نے بحث نہیں کی، آپ ولیمہ کب کر رہے ہیں؟ شاذل نے پوچھا، میرے ولیمے سے تمہارا کیا لینا دینا؟ درت کو اس کا سوال پوچھنا سمجھ نہیں آیا۔ میرا تو کوئی کام نہیں، دراصل میرا جب ولیمہ نہیں ہوا تھا تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، مگر یہ گاؤں ہے، آپ یہاں کے رہائشی اور یہاں کے سرپنچ کے بیٹے ہیں جس پہ ہر ایک کی نظر ہوتی ہے، آپ کا ولیمہ نہیں ہو رہا تو سب باتیں بنا رہے ہیں۔ شاذل سرسری لہجے میں بولا تو درت نے سختی سے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو بھیجا، مجھے جو کرنا ہوگا میں کر لوں گا۔ درت نے سنجیدگی سے کہا، میرا بھی ہوگا۔ شاذل مزے سے بولا، تمہارا؟ درت نے کنفرم کرنا چاہا، ہاں میرے ولیمے کی تو کسی کی پرواہ نہیں، تو میں خود کر لوں۔ اسے سوچا جس دن آپ کا ہوگا اس دن میں بھی کر لوں گا۔ شاذل سکون سے بولا، تمہارا ایک بیٹا اور تم اب ولیمہ کرو گے، پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے؟ درت نے میٹھا سا طنزیہ کہا، اب ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کچھ پتہ نہ ہو، ہر بات سے تو واقف ہیں آپ، میرا نکاح جس حال میں ہوا تھا وہاں ولیمہ کیسے ہو سکتا تھا؟ شاذل منہ بنا کر بولا، کرتا ہوں انتظام تمہارے ولیمے کا۔ درت نے بتایا، صرف میرا نہیں آپ کا بھی ہوگا۔ شاذل نے جتایا۔
تمہارا ہو جائے وہی بڑی بات ہے۔ درت نے اس کو گرا، لالا ولیمہ ساتھ ہوگا، میں بتا رہا ہوں، شاذل بزد تھا۔ مرضی ہے تمہاری۔ درت نے جیسے جان چھڑائی۔ میرے لیے کافی بنائی ہے آپ نے؟ ارمان کچن میں آیا تو فجر کو کافی کا کپ پکڑے سوچے میں گم پایا تو جان بوجھ کر شرارت سے بولا، میرا تم سے بحث کرنے کا موڈ نہیں۔ فجر نے سر جھٹک کر کافی کا سپ لے کر کہا، پھر کس چیز کا موڈ ہے وہ بتا دیں، اگر آپ کہیں تو میں ابھی امام صاحب کو کہیں سے پکڑ لاتا ہوں۔ ارمان مزے سے اپنے ارادے بتانے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی ایک بیوہ سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ فجر نے اس کو شرمندہ کرنا چاہا۔ شرم وہ کیا ہوتی ہے؟ ارمان سوچنے کی اداکاری کرتا بولا، میرا دماغ مت چاٹو۔ فجر نے بیزاری کا مظاہرہ کیا، ویسے بھی سیریس سنجیدگی سے بات کرتے ہیں، آپ کو مجھ سے نکاح کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ خوش شکل ہوں، خوش مزاج ہوں، ایسی خاصی سیلری بھی ہے، اچھی خاصی سیلری بھی ہے، اچھا خاصا قد بھی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں۔ ارمان نے بھرپور سنجیدگی اختیار کیے بولا، خوش شکل ہو، خوش مزاج ہو، اچھی خاصی سیلری بھی ہے، اچھا خاصا قد بھی ہے، عمر بھی زیادہ نہیں، تو اپنی جیسی کوئی تلاش کرو، مجھ جیسی بیوہ اور ایک بچے کی ماں کے پیچھے لگ کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ فجر اس کے جملے واپس لوٹاتی ہوئی بولی، مگر میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سنا بیوہ عورت سے شادی کرنا بڑا ثواب کا کام ہے؟ ارمان اس کو تنگ کرنے سے باز نہ آیا، اگر ثواب کمانا ہے تو دنیا میں بہت ساری بیوائیں مل جائیں گی، جو ان سب سے شادی کر کے ثواب کماؤ۔ فجر اس کے جواب پہ جل کر بولی، کسی اور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سے پہلے بال سفید ہو جائیں گے، آپ ہاں کر دیں۔ ارمان نے کہا، دیکھو ارمان، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں۔ فجر نے سب کرتے ہوئے کہا، سر شادی کے بعد بھی پھاڑ سکتی ہیں، ابھی یہ بتائے ول یو میری می؟ آئی پرومس کبھی اپنی الٹی سیدھی باتوں سے آپ کو تنگ نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گی وہ کروں گا، ایک وقت کھانا بھی پکا لوں گا، کبھی کبھی نہیں، روزانہ آپ کے ناخن پہ پالش بھی لگا لیا کروں گا، یامین کو سگے باپ سے زیادہ پیار دوں گا، بس آپ یس اور ڈن کر دیں، میرے لیے نہیں تو اپنے لیے نہیں تو یامین کے لیے۔ کتنا معصوم سا پیارا سا کیوٹ سا ہے، اس کو بھی ایک باپ کا پیار چاہیے ہوتا ہے۔ ارمان اچانک اس کی گھٹنوں کے بل بیٹھتا، اپنی پینٹ کی جیب سے ایک ڈبی نکال کر اس کے سامنے کر کے کہا، تو ڈبے میں موجود رنگ دے کر اور ارمان کی نان اسٹاپ باتیں سن کر فجر اپنی جگہ ہکا بکا اس کو دیکھتی رہ گئی، جو اب واقعی سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، فجر نے دوبارہ سے بتایا، جانتا ہوں۔ ارمان کو کوئی فرق نہیں پڑا، بیوہ ہوں، ایک 7 سال کے بچے کی ماں بھی ہوں، تمہارے لیے کوئی اچھی خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے۔ فجر نے اس کو سمجھانا چاہا، میں جانتا ہوں آپ ایک بیوہ اور 7 سال کے بچے کی ماں ہیں، مگر جب مجھے آپ سے پیار ہوا تھا تب بھی آپ ایک بیوہ اور بچے کی ماں تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ تب وہ بچہ کچھ دنوں کا تھا، اب 7 سالوں کا ہو گیا ہے۔ میرے جذبات آپ کے لیے پرانے، اس لیے اس کو ٹھکرائے مت۔ ارمان کی بات سے فجر آج سچ میں لاجواب ہو گئی تھی، اب ہاتھ بڑھا بھی دے، تھک گیا ہو ایسے بیٹھ بیٹھ کر۔ ارمان نے اس کو خاموش دیکھا تو کہا، جس پہ فجر ہنس پڑی، اب ہنسی مطلب پھنسی؟ ارمان خوش ہوتا بولا، اگر میں نہ کہوں تو؟ فجر بازو سینے پہ باندھ کر بولی، تو میں روز آپ سے زیادہ ہی محبت کروں گا۔ ارمان بنا تاخیر کیے بولا، بہت ڈرامے باز ہو تم۔ فجر نفی میں سر کو چمبش دیتی ہوئی بولی، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میری بات پہ یقین جانیں، شادی کے بعد پوری فلم بن جاؤں گا اور آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ ارمان دلکشی سے بولا، تو جانے کیا سوچ کر؟ فجر نے اس کے ہاتھ سے رنگ لی، مجھے پہنانی تھی، ارمان نے تجاجن کہا، شادی کے بعد پہنا لینا جب تمہارا حق ہو، فجر نے کہا تو ارمان پورا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، بے ساختہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ ارمان کھڑا ہوتا بار بار اپنی آنکھوں کو جھپک کر بولا، اب بس کرو اپنے یہ ڈرامے کرنا۔ فجر بدمزہ ہوتی بولی، تو کیا آپ واقعی مان گئی ہیں؟ ارمان دانتوں کی نمائش کرتا ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر بولا، ہاں ماننا پڑا، کیونکہ فجر اتنا کہتی خاموش ہو گئی۔ کیونکہ؟ فجر نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ میرا بیٹا تمہارے بہت کلوز ہے، دوسرا وہ واقعی باپ کی محبت کو مس کرتا ہے، میں تم سے شادی تو کر لوں گی مگر مجھ سے تم وعدہ کرو یامین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہو گے۔ فجر سنجیدگی سے گویا ہوئی، اس کی آپ فکر نہ کرے، یامین مجھے بھی عزیز ہے۔ ارمان نے کہا، شکریہ، یہ لو۔ فجر نے رنگ اس کو واپس تھمائی۔ واپس کیوں؟ ارمان کو ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا، ابھی کوئی رشتہ نہیں جو میں تم سے یہ لوں، فجر نے عام لہجے میں کہا، ویسے مان تو آپ گئی ہیں، کیا ہو جاتا اگر کچھ ماہ پہلے مان جاتی تو؟ ارمان نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، بڑے ہی کوئی ناشکر انسان ہو۔ فجر خشمگین نظروں سے اس کو گھور کر کہتی کچن سے چلی گئی، جس پہ ارمان بھی ہنس کر سر جھٹکتا کچن سے نکل گیا۔
آروش بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ساری رات گزر گئی تھی مگر 1 منٹ کے لیے بھی اس کو نیند نہیں آئی تھی۔ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھی تھی کہ ایک بار پھر پوری شدت سے یمان کی یاد اس کو ستانے لگی۔ اس کا خوبصورت عکس، اس کی مسکراہٹ، گالوں پہ پڑنے والے ڈمپل، شوخی سے بھری آنکھیں اور کانوں میں بار بار یمان کے کہے جانے والے جملے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ ابھی اسی سوچوں میں تھی جب سائڈ ٹیبل پڑا اس کا موبائل بجنے لگا۔ آروش نے موبائل اسکرین کو دیکھا تو کوئی ان نون نمبر دیکھا۔ کچھ پل تو وہ خالی نظروں سے نمبر کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر کال ریسیو کر دی۔ اگر مجھے تڑپانے کا شوق ختم ہو گیا تو پلیز واپس آ جائیں۔ ابھی اس نے موبائل کان کے پاس لگایا ہی تھا جب دوسری طرف سے یمان کی گھمبیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یمان! آروش کا نام لیتی زور سے آنکھوں کو بند کر گئی۔ میرے معاملے میں آپ اتنی سنگ دل کیوں ہے؟ میری بے چینی، میری بے قراری، میری محبت، میرا عشق، میری تڑپ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ نہ جینے دیتی ہیں، نہ مرنے دیتی ہیں۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں میری جان بچانے کی خاطر یہ ڈرامہ کیا؟ مرنے دیتی مجھے، یمان زخمی لہجے میں کہتا اس کے دل کو لہو لہان کر گیا تھا۔ آروش بے ساختہ منہ پہ ہاتھ رکھتی اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ خاموش کیوں ہے؟ جواب دے۔ یمان نے اس کو بات کرتا نہ دیکھا تو کہا، سوری۔ آروش نے لڑکھڑاتی آواز میں بس یہ بول پائی، سوری۔ یمان اتنا کہتا کہ ایکما لگانے لگا۔ کیا آپ کا سوری میری تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہے؟ میری راتوں کی نیند واپس لوٹا سکتا ہے جو آپ کے جانے کے بعد روٹ گئی ہے؟ یمان نے پوچھا۔ میں جانتی ہوں میں بہت بری ہوں۔ ہاں ہیں آپ بری، بہت بری ہیں، مگر پتہ ہے کیا، آپ مجھے بری نہیں لگتی، دل کے قریب لگتی ہیں۔ آپ جتنا مجھ سے دور بھاگنا چاہتی ہیں یہ دل آپ کے لیے اس سے زیادہ مچلنے لگتا ہے۔ میرے حال دل سے تو آپ واقف ہیں، پھر بھی ایسا کرتی ہیں کیوں؟ کیا واقعی میری محبت میں اتنی تاثیر نہیں جو آپ کے دل کو میرے لیے نرم کر دے؟ یمان نے ایک کے بعد ایک سوال کیا۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، بہت سے زیادہ ہرٹ کیا ہے۔ آپ نے 8 سالوں سے ایک اندھے کی آنکھ میں جل رہا ہوں۔ مجھے بس اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو چاہا جس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس ہی نہیں، جس کو میری تھوڑی بھی پرواہ نہیں۔ یمان اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا، پرواہ ہے؟ آروش نے کہا، نہیں ہے، اگر ہوتی تو اس وقت آپ میرے پاس ہوتی، میری دسترس میں ہوتی، یوں آپ آپ کے لیے تڑپ نہ رہا ہوتا۔ میں جانتی ہوں تم ناراض ہو۔ آروش اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتی بولی، میں کیوں لگا آپ سے ناراض؟ کون سا آپ نے مجھے ایسا کوئی حق دیا ہے؟ یمان جسے خود کا مذاق اڑا رہا تھا، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ آروش کو تکلیف ہوئی، معافی چاہتا ہوں، آپ کا وقت برباد کیا، دوبارہ نہیں کروں گا۔ یمان اتنا کہتا کال کاٹ کیا تو کرم سیال آنکھوں سے بہتے آروش کے گال بھگو کر گئے تھے۔ دوسری طرف یمان کو اپنے اندر گھٹن کا احساس ہونے لگا تو شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کو آس پاس کے ماحول سے وحشت سی ہونے لگی۔ شاذم کو لے کمرے میں آئے تو نظر بیڈ پہ گہری نیند میں سوئی ماہی پہ پڑی تو زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے اس کے چہرے پہ احاطہ کیا۔ شاذم کو بیبی کاٹ میں ڈالے وہ ماہی کی طرف متوجہ ہوا جس کا ایک ہاتھ بیڈ سے لٹک رہا تھا۔ شاذم آگے بڑھتا اس کا ہاتھ بیڈ پہ کیا اور خود جھک کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ حرم ہماری جان چپ ہو جاؤ۔ حریم نیند سے نڈھال ہوتی حرم کو گود میں اٹھاتی کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل کر اس کو بہلا رہی تھی، مگر ایک حرم تھی جس کا رونا رات کو شروع ہوا تھا تو دن چڑھے وقفے وقفے سے شروع ہو رہا تھا۔ حریم کیوں رو رہی ہے؟ حرم پیٹ میں تو درد نہیں ہے کہیں اس کے؟ حریم کیوں رو رہی ہے؟ حرم پیٹ میں تو درد نہیں ہے کہیں سے؟ کلثوم بیگم حریم کے کمرے میں آئی تو اس کو گود سے حرم کو لیتی ہوئی بولی، نہیں، یہ انہیں یاد کری جو کل سے غائب ہے۔ حریم روحان سی ہوتی بتانے لگی۔ یکدم اس کی آنکھیں لبالب آنسو سے بھر گئی تھی۔ تم تو مت رو، یہ درید کیا رات میں بھی نہیں آیا؟ کلثوم بیگم پریشان کن لہجے میں استغفار سے ہوئی، نہیں، ان کو پتہ ہے کہ حرم کو جب وہ اپنی گود میں لیتے ہیں تو خوش ہوتی ہے، ورنہ نہیں، اور سوتی بھی ان کے سلانے پہ ہے، مگر پھر بھی وہ نہیں آئے۔ اگر ایسا کرنا تھا تو حرم کو اپنا عادی کیوں بنایا؟ حریم اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، اچھا تم بدگمان مت ہو، ضرور کوئی کام پڑ گیا ہوگا، ورنہ وہ اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ میں حرم کو اپنے ساتھ لے کر سلا دوں گی، تم اپنی پوری نیند کرو۔ حرم کو رونا اتنا ٹھیک نہیں، بیمار ہو جائے گی، تمہیں پہلے ہی میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ کلثوم بیگم اس کو تسلی کرواتی بولی تو حریم بحث سر اس بات میں ہلایا، کیا ہے تمہیں؟ سکون نام کی کوئی چیز نہیں، کبھی ملے ہو اس سے؟ شاذم جو اپنی گود میں شاذم کو بٹھائے ایک ہاتھ سے اپنا سیل فون پکڑے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا، مگر بار بار شاذم اس کے ہاتھ ہٹاتا خود اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ موبائل اسکرین پہ پھیر رہا تھا۔ تبھی شاذم نے اس کو جھڑکا، آرام سے بات کرو، بیٹا ہے ہمارا، واڈروب میں سیٹ کرتی مائی نے ٹوکا۔
جانتا ہوں یہ نمونہ ہمارا بیٹا ہے، مگر اس کو بھی کچھ عقل دو۔ اس کو بیٹھا تو جاتا نہیں ہے اور آیا بڑا میرا موبائل چلانے، جیسے بہت اچھے سے آتی ہو۔ شاذل کو گھور کر بولا، جو اپنی آنکھوں کو پوری طرح سے کھولتا موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ بچہ ہے، جو دیکھے گا وہی کرے گا۔ ماہی نے کہا، اچھا تو ہم جو چلتے پھرتے یہ اس کو نظر نہیں آتا؟ ہم جو باتیں کرتے اس کو سنائی نہیں دیتی؟ کبھی ان چیزوں کو بھی تو کر کے دیکھے۔ مگر نہیں، موصوف کا دماغ تو خرافاتی چیزوں میں لگا رہتا ہے۔ شاذل سر جھٹک کر بولا، مجھے دے شازی، آپ کو تو بس موقع چاہیے میرے بچے کو باتیں سنانے کا۔ ماہی شاذل کی گود سے شاذل کو لیتی منہ بسور کر بولی، اچھا نہ، کہاں جا رہی ہو ناراض ہو کر؟ بیٹھو یہاں، میرے پاس ایک بات بتانی ہے۔ شاذل ماہی کا ہاتھ تھامتا اپنے ساتھ بٹھا کر بولا، جی بتائیے، کیا بات کرنی ہے؟ ماہی سوالی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، میں نے ہمارا ولیمہ کرنے کا سوچا ہے۔ شاذل کے چہرے پہ پڑتے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستا ہوا بتانے لگا، کیا ہوگا ہمارا؟ مائی کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا۔ ولیمہ؟ شاذل نے دوبارہ سے کہا، شادی کے اتنے سال بعد ایک بچے کے بعد آپ کو ولیمے کی سوجی ہے؟ مائی حیرت سے شاذل کو دیکھ کر بولی، تمہیں خوشی نہیں ہوئی سن کر؟ شاذل الگ سے حیران ہوا، وہ تو سمجھا تھا یہ بات سن کر مائی سیدھا اس کے گلے لگے گی، مگر یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں شاذل، کتنا عجیب لگے گا؟ مائی نے فوراً سے کہا، اس میں عجیب کی کیا بات ہے؟ ولیمہ کرنا تو سنت ہے۔ شاذل نے کہا، ہاں، پر وہ شادی کے اگلے دن ہوتا ہے، 2-3 سال یا بچے کی پیدائش کے بعد تھوڑی۔ ماہی نے منہ بنا کر بولی، تمہیں کچھ نہیں پتہ اور ایسی باتیں مت کرو، یہ غلط ہے۔ شاذل نے اس بات سنجیدگی سے ٹوکا، اچھا سوری، کب ہوگا ہمارا ولیمہ؟ ماہی معصوم شکل بناتی بولی، تو شاذل کو بے اختیار اس پہ پیار آیا، جس پہ وہ جھک کر اس کا ماتھا چوم گیا۔ وہ جب شاذل ماہی کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے بتانے لگا، جب شاذل کی آواز پہ حیرت سے اس کو گھورنے لگا، یہ کوئی پاپ نہیں، ہم ایک دوسرے پہ پاک ہے، اور پاپ وہ ہے جو ہم میاں بیوی کے پرائیویسی میں داخل دے کر رہے ہو۔ چلو شاباش، اپنی آنکھیں بند کرو، بڑا آیا ہمیں پاپ کا درس دینے والا۔ شاذل اپنی آنکھیں چوٹی کے اس کو گھور کر بولا، تو شاذل میں ہنستا ہوا اور وہ حادثہ ہوتا مائی کو دیکھنے لگا، جس کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ ہاں شاذل، کیا ہو گیا؟ وہ پاپ بول رہا ہے، جس کا مطلب شاذل صاف کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شاذل کا ڈائپر چینج کرنا ہے، جو آج میں نے نہیں کیا۔ مائی ہنس کے درمیان میں شاذل کو بتانے لگی، تو آج اس کو مما سکھانے سے اچھا ہے صاف لفظ سکھاؤ، خواہ کسی اور کے سامنے ایسا لفظ باہر نکالا تو لوگ جانے کیا سمجھے کہ ہم کون سا پاپ کر رہے ہیں۔ شاذل نے کہا، تو اس کی بات پہ ماہی نے منہ بسورا، اچھا ہمیں اپنا کام کرنے دیں، آپ کی تو شاذل سے شکایت ختم ہی نہیں ہوگی۔ مائی کھڑی ہوتی بولی، اپنے شاذل کی کرتوتوں پہ نظر نہ ڈالنا کبھی۔ شاذل تو جل اٹھا، جبکہ مائی ہنستی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پاپ؟ مائی کے جانے کے بعد شاذل لفظ دہراتا ہوا ہنس پڑا، میں نکاح سادگی سے چاہتی ہوں، جس میں بس ہم ہو اور کچھ گواہ۔ فجر نے دلاور خان، زوبیہ بیگم اور خاموش بیٹھے یمان کو دیکھ کر کہا، درفشاں زرکلہ تو پہلے کا پاکستان سے چلی گئی تھی، اب کچھ ماہ پہلے دور بھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر فنکشن وغیرہ تو کوئی ہونا چاہیے نا؟ زوبیہ بیگم نے کہا، نکاح سادگی سے کرنے کا حکم ہے، کیونکہ سادگی میں برکت ہوتی ہے۔ فجر نے ایک بار پھر کہا، تو زیادہ کسی نے زور نہیں دیا، شام کو نکاح خواہ آ جائے گا، آپ تیار رہنا۔ یمان نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا، ویسے یامین کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ دلاور خان آس پاس نظر دوڑا کر بولے، اس کو ارمان لے کر گیا ہے پارک۔ فجر نے بتایا، اچھا رات کو ہمیں بھی نکلنا ہے، ایک دوست کی پارٹی ہے۔ زوبیہ بیگم نے کہا، ٹھیک۔ فجر اتنا کہتی یمان کو دیکھنے لگی، جو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، تم چلو گے نا یمان؟ تمہارا بھی انویٹیشن آیا تھا۔ دلاور خان نے یمان کو مخاطب کیا، میرا موڈ نہیں، یمان نے سنجیدگی سے جواب دیا، کب تک ایسا چلے گا؟ فجر نے سنجیدگی سے پوچھا، پتہ نہیں آپ ہی۔ یمان نے کندھے اچکائے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ فجر اب کی دلاور خان اور زوبیہ بیگم سے بولی، ہم نے بہت کوشش کی ہے۔ زوبیہ بیگم افسردہ سانس خارج کرتی بولی، تو یمان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آپ کہاں تھے کل سے؟ درید جیسے کمرے میں داخل ہوا، حریم لپک کر اس کے روبرو کھڑی ہوتی پوچھنے لگی، کام تھا ضروری؟ درید بنا دیکھے جواب دیتا وارڈن سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، آپ ناراض ہیں؟ حریم انگلیاں چٹکتی پوچھنے لگی۔ نہیں، درید سپاٹ لہجے میں کہتا واش روم میں داخل ہوا، تو حریم نے نم نظروں سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ 10-15 منٹ بعد درید واش روم سے نکلتا، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھرتا باہر آتا، تو حریم نے کھانے کا پوچھا، تمہیں کب سے میرے کھانے پینے کی فکر ہونے لگی؟ درید اس کے روبرو کھڑا تو سنجیدگی سے بولا، تو حریم کچھ پل بول نہ پائی، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں آپ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حریم اس کے سامنے ہاتھ چھوڑتی آنسو بہاتی بولی،
مجھے تمہاری معافی نہیں چاہیے۔ درست اس کے آنسوں سے پگھلا نے تب رخ پھیر کر بس یہی بولا، پلیز ایسے برتاؤ مت کریں، ہم جانتے آپ ناراض ہیں پر ایسے مت کہیں، ہم معافی مانگ رہے ہیں نا اور پھر کبھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ حریم اس کے سامنے کھڑی ہوتی ندامت سے بولی، کیا چاہتی ہو تم حریم؟ وہ جو تم چاہتی ہو وہ کر تو رہا ہوں نا، اب کیا کروں؟ درست تنگ آتا بولا، ایسے نہ کریں، حرم کو آپ کی عادت ہو گئی ہے، وہ کل رات سے بہت رو رہی ہے، کہاں ہے حرم؟ حریم ابھی بات ہی کرتی جب درست سنجیدہ سے پوچھنے لگا، آپ کو حرم کی پرواہ ہے مگر ہمارے آنسو آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ حریم چڑھ کر بولی، تم اب بڑی ہو گئی ہو، تمہیں میری ضرورت کہاں؟ درست تنزیہ لہجے میں کہتا کمرے سے جانے والا تھا، جب حریم آگے بڑھتی اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ اس کے عمل پہ درست سا اس کو دیکھنے لگا جو رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ درست اس کے گرد حصار بناتا ہوا بولا، آپ ناراض جو ہے؟ حریم سو کرتی ہوئی بتانے لگی، نہیں ہوں میں ناراض۔ درست اس کے بالوں میں ہاتھ پھرتا وہ بولا، پھر ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرا سوال، تمہیں وحشت جو ہوتی ہے؟ درست نے کہا تو حریم نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا، ہم ایسے ہی بول گئے تھے، آپ نے ہماری باتوں کو دل پہ لے لیا، پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ حریم اس کی جانب دیکھتی شکوہ کناں لہجے میں بولی، پہلے تم ایسی باتیں نہیں کرتی تھی جو دل پہ لگتی۔ درست نے کہا، کیا آپ ہم سے پیار کرتے ہیں یا حرم کی وجہ سے نکاح کیا؟ حریم نے جاننا چاہا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ درست اس کے گالوں پہ آنسو کے نشان ہاتھوں کے پوروں سے صاف کرتا الٹا اس سے سوال پوچھنے لگا، ہمیں لگتا ہے آپ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ حریم نظریں جھکائے بولی، تم مجھے عزیز ہو حریم، کیسے یقین دلاؤں؟ درست جھک کر اس کی پیشانی چومتا ہوا بولا، آپ نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے، گال پہ تھپڑ بھی مارا تھا۔ حریم کو پھر سے وہ باتیں یاد آئی تو نم نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، میں شرمندہ ہوں اپنے عمل پہ۔ درست اس کے گال پہ پھیر کر بولا، تھپڑ کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے ہمیں ہمارے کانوں میں۔ حریم نے بتایا، بھول جاؤ سب۔ درست نے کہا، آپ بدل جائیں گے، ہم سے پیار بھی نہیں کرتے۔ حریم منہ مسوڑ کر ایک بار پھر بولی تو درست کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اپنا سر دیوار پر مارے، میں اب کیا اگر سینے سے دل نکال کر تمہارے سامنے پیش کروں تو آ جائے گا یقین؟ درست ضبط کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا، آپ طنز کر رہے ہیں؟ حریم کو دکھ ہوا، میری کیا مجال، میں تو بس آپ سے پوچھ رہا ہوں زوجہ محترمہ۔ درست مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا، یہ زوجہ محترمہ کیا ہوتا ہے؟ حریم نے اس کو گھورا، وہی جو آپ میری ہیں۔ درست اس کو دوبارہ سے اپنے سار میں لے کر بولا، آپ واقعی ہم سے پیار کرتے ہیں؟ وہی مرغی کی ایک ٹانگ، حریم اب لگاؤں گا کان کے نیچے۔ درست نے اس کو گھورا تو وہ ہنس کر اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گئی۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، حریم نے کہا تو درست نے ایک جھٹکے اس کو خود سے دور کیا تو حریم سٹپٹا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کیا کہا؟ درست نے تند نظروں سے اس کو گھورا، اس دن ہم نے آپ کے بالوں میں ایک سفید بال دیکھا تھا۔ حریم دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی، جھوٹ۔ درست ماننے سے انکاری ہوا، سچی میں اتنا سا چھوٹا سا بال تھا، سفید، اگر آپ غور کریں گے تو نظر آ جائے گا۔ حریم دونوں انگلیوں سے فاصلہ بناتی بتانے لگی، بڑی کوئی عجیب چیز ہو، بجائے تم میرے نئے نقش پہ غور کرنے کے اتنوں سے سفید بال پہ غور کرتی ہو۔ درست نے خشمگین نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، اب نظر آ گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حریم شان بے نیازی کا مظاہرہ کرتی بولی، ایک سفید بال سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ درست نے جتایا، آپ تو بڑے ایج کانشیس نکلے۔ حریم نے شرارت سے کہا، بات نہ کرو تم مجھ سے۔ درست ناراض لہجے میں اس سے کہتا، ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھتا بولا، بالوں میں برش پھیرنے لگا، اچھا نا ہم تو مذاق کرتے ہیں، خیر آپ یہ بتائیے کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ حریم نے مسکرا کر کہا، تم نے کھانا کھایا ہے؟ درست گردن مڑ کر اس کو دیکھ کر بولا، نہیں۔ حریم نے معصوم سی شکل بنائی، حد کرتی ہو حریم، جاؤ کسی ملازمہ سے کھانے کا کہو اور تم حرم کو لے کر آؤ۔ درست نے حکم صادر کیا، لاتی ہوں حرم کو، اور پر اس کے سامنے ہمیں بھول مت جائیے گا۔ حریم اس کو تاکید کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ درست اس کی بات پہ مسکرا کر سر جھٹکتا خود پہ پرفیوم چھڑکنے لگا، یوں ہی کوئی مل گیا تھا سر رائے چلتے چلتے، وہی تھم کے رہ گئی ہے میری راہ ڈھلتے ڈھلتے، یوں ہی کوئی مل گیا تھا۔ آروش نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ مزید وقت ضائع نہیں کرے گی، اب وہ مزید یمان کو تکلیف نہیں دے گی، بلکہ وہ اچانک جا کر یمان کو سرپرائز دے گی۔ یمان کا ریئیکشن سوچ کر اس کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتی کمرے سے باہر نکلتی، شباشہ کے کمرے میں آئی۔ بابا صاحب، آروش نے شباشہ کو آواز دی،
جی میرا بچہ اندر آؤ، شہباز شاہ نے مسکرا کر اندر آنے کی اجازت دی۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، آپ چھوڑ آئیں گے؟ آروش اندر داخل ہوتی اس سے بولی۔ کیوں نہیں، تم تیار ہو جاؤ، میں چھوڑ آؤں گا، شہباز شاہ نے ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ وہاں مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے، آروش نے بتایا۔ ہم سب بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، شہباز شاہ اس کو اپنے ساتھ لگائے بولے تو آروش مسکرائی۔ ارمان و فجر کا خیر سے نکاح ہو گیا تھا، جس پہ ارمان بہت خوش تھا۔ نکاح کے بعد وہ فجر کو اور یامن کو اپنے گھر لایا تھا۔ نکاح پہ عشاء نہیں آئی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے اس نے معذرت کر لی تھی، جبکہ یمان فجر کے نکاح کے وقت تو ساتھ تھا، پھر کسی ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ مجھے چٹکی کاٹے، ارمان کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پہ بیٹھی فجر کو دیکھ کر ڈرمائے انداز میں کہا، سدھر جاؤ۔ فجر نے اس کو گھورا۔ عموماً اس دن یہ لڑکیاں شرم سے گلنار ہو جایا کرتی ہے، اور ایک آپ ہے جو مجھ پہ روب جما رہی ہیں۔ ارمان منہ بسور کر بولا، منہ دھو کر رکھو کہ میں شرم سے گلنار ہوں گی، فجر نے کہا تو ارمان سخت والا بد مزہ ہوا۔ خیر ماشاءاللہ سے بہت بڑا والا ہوں، میرا ارمان تو ٹوٹ گیا، خیر آپ ہاتھ دیں اپنا۔ ارمان تھوڑا اس کے قریب بیٹھ کر اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی تو فجر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ شکریہ میرا پرپوزل قبول کرنے کے لیے اور میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے۔ ارمان اس کے ہاتھ کی انگلی میں رنگ پہنا تھا، اس پہ اپنے لب رکھتے بولا تو فجر کے گال سچ میں گلابی ہوئے تھے، جس کو چاہ کر بھی ارمان سے چھپا نہ پائے۔ او مائی گڈنس، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، آپ بلش کر رہی ہیں؟ ارمان سینے پہ ہاتھ رکھ کر بیڈ پہ گرنے والے انداز میں لیٹتا فجر سے بولا، تم سدھرنے والی ہڈی ہی نہیں ہو۔ اپنی خفت مٹھانے کے غرض سے فجر نے پاس پڑا کشن اس پہ دے مارا۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی سے ہی بیویوں والے کام شروع کر دیے، ارمان ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتا ہوا بولا۔ مرو تم یہاں، میں یامن کے پاس جا رہی ہوں۔ فجر بیڈ سے اٹھتی بولی تو ارمان کو کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا ظلم مت کیجیے گا، ابھی تو مجھ سے اپنے نکاح ہونے کا یقین نہیں آیا اور آپ جا رہی ہیں؟ ارمان اس کے روبرو کھڑا ہوتا ہوا بولا، تمہیں یقین تو آنا ہی نہیں ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوں۔ فجر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے کرتی ہوئی بولی، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے تو یقین بھی کب کا آ گیا، اور یامن تو خواب و خروش کے مزے لوٹ رہا ہے، کیوں اس کی نیند خراب کرنا چاہ رہی ہیں آپ؟ امان اس کے دونوں کا ہاتھ تھام کر بولا، تم بہت نان سیریس انسان ہو، فجر نے بتایا۔ ہوگا، مگر آپ کے لیے میں بہت سیریس کنڈیشن والے جذبات رکھتا ہوں، ارمان شوق نظر سے اس کو دیکھ کر بولا تو فجر مسکرا دی۔ اس کو احساس ہو رہا تھا ارمان اتنا برا نہیں تھا جتنا اس کو سمجھتی تھی، وہ ایک خوش طبیعت انسان تھا جس کو بس خوشیاں بانٹنے آتی تھی، وہ بھی بغیر کسی غرض کے۔ یمان گھر داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا، وہ ہاتھ مار کر سوئچ بورڈ کو ٹٹول کر لائٹس آن کی تو پورا ہال روشنی میں نہا گیا، مگر ہال کی وسط پہ کھڑی ہستی کو دیکھ کر یمان کتنے پل ساکت رہا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی آروش ایک بار اس کے سامنے کھڑی ہے یا اس کا وہم ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے روبرو کھڑا ہو گیا اور غور سے آروش کو دیکھنے لگا، جو نم نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جو بکھرے بال الجھا ہوا حلیہ بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ وہ یمان لگ ہی نہیں رہا تھا جس کو وہ جانتی تھی آروش کو خود پہ حد سے زیادہ غصہ آنے لگا، وہ کیوں آخر اس کے ساتھ زیادتی کر جایا کرتی تھی۔ آپ سچ میں ہیں؟ یمان اس کو چھو کر دیکھتا جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہا تھا کہ ہاں وہ واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ہاں، آروش نے سر جھکاتی بولی، آج کیسے مجھ پہ ترس آ گیا آپ کو؟ یمان اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے جوڑ کر سکون کا سانس اپنے اندر کھینچ کر بولا، کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ آروش نظریں اٹھا کر اس کو دیکھ کر بولی، میری حالت دیکھنے کے بعد آپ کا یہ پوچھنا بنتا ہے؟ یمان نے بے اختیار شکوہ کیا، میں اپنی ہر زیادتی کی تم سے اس سے آگے ایک لفظ نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آروش نم لہجے میں اس سے معافی مانگنے والی تھی جب یمان اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر خاموش کروا کر بولا، تم جتنے اچھے ہو میں اتنی ہی بری ہوں، میں کبھی سمجھ نہیں پاؤں گی کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت کیوں ہے۔ آروش کی آنکھ سے آنسو گر کر گال پہ پھسلا، اب چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ یمان اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالوں میں بھر کر تصدیق سے آنے لگا، مزید ہمت نہیں کہ بہادری کا مظاہرہ کروں، میں سچ میں تم سے پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، کب سے کیسے یہ نہیں جانتی میں۔ آروش نے اٹک اٹک کا اظہار کیا تو یمان سانس لینا بھول کر یک ٹک آروش کا چہرہ دیکھنے لگا جس کا پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ یمان خود پہ ہنس پڑا۔ کر لو یقین، آروش نے کہا،
مجھے آپ مل گئے، میں اس بات پہ جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ میرے لیے آپ کا ہونا کسی نعمت یا معجزے سے کم نہیں۔ مجھے آپ تب ملی جب میرے اندر آپ کے پانے کی خواہش دم توڑنے لگی تھی۔ یمان زور سے اس کو خود میں بھیجا، جبس کے عالم میں بولا، جس پہ آروش نے سکون سے اپنی آنکھوں کو موندا۔ پھر ایک خیال کے تحت اپنی آنکھیں کھول کر یمان سے تھوڑا فاصلے کے کیے کھڑی ہوتی اس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ کوئی آ جائے گا۔ یمان آروش کی حرکت پہ سب ٹپڑاتا اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر بولا، تو اس کی بات اور ریئیکشن کا مطلب جان کر آروش نے اس کو بری طرح سے گھورا۔ خاموشی سے کھڑے رہو۔ آروش نے اس کو ٹوکا، پھر شرٹ کے 4 بٹن ایسے ہی کھول دیے جس سے یمان کے ماتھے پہ پسینے چھوٹنے لگے۔ اس کو سمجھ نہیں آتا اچانک آروش کو ہو کیا گیا ہے۔ بٹنز کھولنے کے بعد آروش نے یمان کے سینے پہ دیکھا تو سختی سے اپنے ہونٹوں کو پیچ گئے، جہاں آج بھی واضح طور پر گولیوں کے نشان ظاہر تھے۔ یمان جو ناسمجھی سے آروش کے چہرے کے بدلتے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، اس کے نظروں کے تعاقب میں نظریں نیچے کی اپنے سینے کی جانب دیکھا تو اس کو سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ آپ کو یاد تھا؟ یمان کچھ حیران ہوا، کیونکہ ان نشانوں کا پتہ تو فجر یا عشاء کو تو کیا ارمان کو بھی نہیں تھا، شاید دلاور خان کو بھی نہیں۔ بھولی کب تھی؟ آروش اتنا کہتے اس کے دل کے مقام پہ اپنا ہاتھ رکھا جس کے کچھ فاصلے پہ گولی کا نشان تھا اور کچھ نیچے اور ایک اور گولی کا نشان بھی واضح تھا۔ بھول جائے۔ یمان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر بولا، کوشش کرتی ہوں مگر ہو نہیں پاتا، میری یہ غلطی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ آروش نے کہا، اس کی نظریں ابھی بھی ان نشانوں پر تھی۔ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، اس لیے ایسا نہ سوچے۔ یمان اس کو اپنے سار میں لے کر بولا، شرٹ کے بٹن بند کرو اپنے۔ آروش کو اب اس کے ایسے کھڑے ہونے پہ شرم محسوس ہونے لگی۔ میں کیوں کروں بند؟ کھولے آپ نے ہیں تو خود کریں۔ یمان شرارت سے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا کر کہا، بے شرم ہو تم۔ آروش نے گھور کر کہا تو یمن ہنس کر اس کو اپنے سار میں قید کیا۔ پردہ کرو کیونکہ تم کسی باپ کا غرور ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی بھائی کی غیرت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی شوہر کی عزت ہو، پردہ کرو کیونکہ تم کسی کے گھر کی زینت ہو، پردہ کرو کیونکہ پردہ حیا کا زیور ہے، پردہ کرو کیونکہ پردے میں عورت کی شان ہے، پردہ کرو کیونکہ تم کوئی معمولی سامان نہیں بلکہ اسلام کی شہزادی ہو۔ زوبیہ بیگم دلاور خان کی تلاش میں یہاں وہاں نظر پھیری تھی۔ جب ان کے کانوں میں کسی عورت کی آواز پڑی تو ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جگڑا تھا۔ وہ پلٹ کر دیکھنے لگی، جہاں ایک عورت 7 سالہ بچی کو حجاب کی صورت میں دوپٹہ پہناتی مسلسل پردے کے بارے میں اس کو بات کر رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو ایسے دوپٹہ کیوں پہنا رہی ہو؟ بچی ہے، الجھن ہوگی اسے۔ زوبیہ بیگم کے قدم بے ساختہ ان کی طرف بڑھے تھے۔ ان کی بات پہ وہ عورت مسکرائی اور سر اٹھا کر ان کو دیکھا۔ دوپٹہ الجھن نہیں دیتا، سکون دیتا ہے۔ مانا کہ میری بچی بہت چھوٹی ہے مگر جیسا ماحول بن گیا ہے اس سے مجھے خوف آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی اس ماحول کی ہوا میری بیٹیوں کو لگے اور وہ بھی ماڈرن کے نام پہ جہالت کا روپ اختیار کرنے لگے جائے۔ اگر ابھی سے عادت ہو گئی حجاب کی تو بڑی ہو کر ان دوپٹوں سے الجھن یا گھٹن ہونے نہیں ہوگی بلکہ سکون ملے گا۔ ان کو احساس ہوگا کہ ہمارے اللہ کو عورتیں کیسے پسند ہوتی ہیں۔ جس طرح قرآن پاک کو خلاف بنایا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک اسلام کی شہزادی ہونے کی صورت میں ان کے سروں پہ حجاب ہونا لازم ہے تاکہ کسی نامحرم یا ہوس پرست کی نظریں انہیں نہ چھو پائے۔ وہ بہت خوبصورت اور دھیمے لہجے میں بولی تو زوبیہ بیگم لاجواب ہوئی۔ سیدزادی ہو؟ زوبیہ بیگم نے اندازہ لگایا۔ ایک مسلمان عورت ہوں، اس نے بتایا۔ پردے کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ مطلب آج کل کہاں یہ سب ہوتا ہے، زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے، تمہیں چاہیے اپنی بیٹی کا دماغ اوپن کرو، اس میں کانفیڈنٹ لاؤ۔ زوبیہ بیگم نے اپنی بات کہی، میری امی حضور کہا کرتی تھی جب میں 12 سال کی عمر میں ان سے پوچھا تھا کہ وہ حجاب یا پردہ کیوں کرتی ہے تو انہوں نے بتایا، میں آج کی ماڈرن لڑکی ہوں اور پردہ کرتی ہوں، مجھے معلوم ہے 1400 سال پرانا ہے، حجاب نہ لینا تو حضرت آدم کے زمانے کا رواج تھا، مگر میں تو آج کی ماڈرن لڑکی ہوں، اب یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے، نہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ میرا فیشن بدلے گا، اور ویسے بھی اگر فیشن اچھے ہوں تو بدلتے نہیں، صرف وہی بدلتے ہیں جن کو اچھا بننے کی گنجائش ہوتی ہے۔ میرا فیشن تو پرفیکٹ ہے۔ حجاب ایک کپڑے کا ٹکڑا نہیں، رب تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک آیت ہے جو ماڈرن لڑکیاں تھامے رکھتی ہیں، اور ویسے بھی جیسے ہر عمارت پہ غلاف نہیں سوائے خانہ کعبہ کے، ہر کتاب پہ غلاف نہیں سوائے قرآن پاک کے، ویسے ہر لڑکی کو چادر نصیب نہیں ہوتی سوائے حیا والی کے۔ تب کچھ خاص سمجھ نہیں آیا تھا مگر پھر آ گیا آہستہ آہستہ۔ اس نے بتایا،
باتیں اچھی کر لیتی ہوں۔ صوبیہ بیگم امپریس ہوئی، ان کو آج پہلی بار اپنی ڈریسنگ سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ باتوں کا کیا ہے، وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، ہاں مگر اپنی اچھی باتوں پہ عمل کوئی کوئی کرتا ہے۔ وہ بولی، میری ایک بیٹی بھی پردہ کرتی ہے۔ صوبیہ بیگم کو آروش کا خیال آیا تو بتایا، ماشاء اللہ یہ تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ وہ دعائے انداز میں بولی، میں چلتی ہوں اب۔ صوبیہ بیگم کو وقت کا احساس ہوا تو کہا، جس پہ اس عورت نے محض سر اسباب ہلانے پہ اکتفا کیا۔